اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا ویڈیو کا کہ آپ کی زندگی میں چار چاند لگانے والا وظیفہ، تو میں کیوں کہہ رہی ہوں اس کی طرف میں آتی ہوں، پہلے اس کے بعد پھر بتاتی ہوں وظیفہ کیا ہے۔ ایک خاتون میرے پاس آئیں اور کسی تھرو بھی آئیں اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ میں بہت کوشش کرتی ہوں اور بہت سارا دن لگی رہتی ہوں اور یہ بھی کرتی ہوں وہ بھی کرتی ہوں، لیکن میرے درود کی تعداد کثرت میں نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے، جو جسے کثرت کہتے ہیں۔ اس تعداد کو بھی چھوڑ دیں، اس درود کو بھی چھوڑ دیں جو وہ پڑھتی تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں نا کہ میں کہاں پہ غلطی کر رہی ہوں کہ یہ ساری روٹین ہے میری۔ میں نے ان سے ساری روٹین پوچھی تو ان کی روٹین کیا تھی۔ فجر کے بعد ایک وظیفہ جو کافی 1-2 گھنٹے کا تھا، 1 گھنٹے کا تھا، پھر اس کے بعد ظہر کے بعد دوسرا وظیفہ جو آدھے گھنٹے کا تھا، پھر عصر کے بعد ایک اور وظیفہ جو پتہ نہیں 40 منٹس لگتے تھے ان کو، مغرب کے بعد بھی اسی طرح آدھا پون گھنٹے کا وظیفہ، عشاء کے بعد ایک اور، ٹھیک ہے، اور رات کو سونے سے پہلے ایک اور۔ میں نے کہا یہ کل ملا کے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ کہتے 4 گھنٹے 5 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں مجھے ان وظائف میں۔ اچھا، میں نے کہا پھر آپ قرآن کی تلاوت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں؟ ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتی ہوں، تہجد میں اٹھ کے ایک اور وظیفہ، یہ تو مجھ سے بھول گیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ماشاء، تو بس اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ 5 وقت نماز پڑھنے والی ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ وظیفے آپ کس کے کہنے پہ کر رہی ہیں؟ وظیفے تو کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت، میں کسی بزرگ ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں تو میں اس کے لیے وظیفہ کر رہی ہوں۔ اچھا، 5-6 وقت میں مختلف چیزوں کے لیے مختلف وظائف ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں کہ نا تھوڑا سا ایک صفحہ پڑھ لیتی ہوں کیونکہ وہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو میں نے کہا اس ٹائم کے دوران درود کس وقت پڑھتی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ بس اسی طرح چلتے پھرتے کبھی ادھر اس طرح پڑھ لیتی ہوں، تھوڑی سی کچھ چند 100 بار ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ہزاروں لاکھوں میں پڑھوں۔ میں نے کہا کہ آپ جو یہ 5-6 وظیفے پڑھ رہی ہیں تو اب کے مرشد ہیں، پیر ہیں، جو بھی ہیں، ان کے کہنے پہ پڑھ رہی ہیں جو، اور مختلف چیزوں کے لیے مختلف پڑھ رہی ہیں، تو کیا آپ کو ان پہ یقین ہے تبھی آپ پڑھیں؟ کہتی ہاں بالکل یقین ہے، وہ جو دعا دیتے ہیں یا جو وظیفہ دیتے ہیں وہ ہو کر ہی رہے گا، وہی ہو کر وہ ہوتا ہے ضرور۔ میں نے زندگی میں کئی وظیفے کیے بہت سے کاموں کے لیے، یہ چند سال پہلے، چند سال کی بات نہیں، کافی سال ہو گئے جو میں ان سے اس میں ہوں، رابطے میں ہوں، اور میرے کام بن جاتے ہیں جو مختلف وظیفے میں کر رہی ہوں۔ میں نے کہا آپ کا یقین ہے اس کا مطلب؟ کہتی ہاں میرا یقین ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن میں بھی ہے، قرآن شان عظیم میں بھی ہے، نبی کریم کے فرمان عظیم میں بھی ہے کہ آج جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری شریعت سب کچھ مکمل ہو گیا، قرآن سب کچھ، تو کہ فرما دیا گیا کہ آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا۔ ان کے مانتی ہے؟ کہ بالکل مانتی ہوں۔ ان کے اس کو بھی مانتی ہے کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں مانتی ہوں، یعنی کہ اس کا بعد سلسلہ بھی نہیں ہوگا؟ میں نے کہا، کہتی ہاں مانتی ہوں، یعنی کہ میں نے کہ جتنا کچھ بھی ہے قیامت تک کے حالات میں وہ تمام تر کور ہو چکا ہے؟ کہتی ہاں ہو چکا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ نے جب ایک وظیفہ دیا ہے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صحیح مطلب مکمل ہونے کے لیے بھی طریقہ کار بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، تو آپ کو اس پہ یقین نہیں ہے؟ تو کہتی اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے، چاہے وہ ہوا میں بھی اڑ رہے ہوں، ٹھیک ہے، فضا میں بھی اڑ رہے ہوں، کرامات کے سلسلے میں اس کو نہیں کہتی ہوں، چیلنج نہیں کرتی ہوں، میں اس بات کو آپ سے کلیئر کروانا چاہتی ہوں کہ جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتا دیا ہے کہ یہ تمام مسائل کا حل ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جو سب کو، آپ سب کو بھی، سننے والوں کو بھی پتہ ہوگی کہ جب تشریف لے کے آئے کہ میں اپنا زیادہ وقت درود کی کثرت میں گزارنا چاہتا ہوں تو کتنا گزاروں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے ہوتے آخر میں تمام وقت کو شامل کر دیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ہی آپ نے کیا خوشخبری دی کہ اگر تم ایسا کرو گے، یعنی کہ اپنا پورا وقت درود کی کثرت میں لگا دو گے
تو تمہارے سارے غم اور ساری پریشانی بھی دور ہو جائیں گی اور تمہیں بلندیاں بھی ملیں گی۔ ویسے بھی ہر دفعہ درود پہ ہمارا یقین نہیں ہے نا، اگر ہمیں اس بات پہ یقین ہوتا کہ ایک دفعہ پڑھیں تو اتنا ملتا ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ، اور جب آپ ہزاروں لاکھوں میں پڑھیں تو کرم کی انتہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں، کہتے نہیں بازی آپ پہ کیسی بات کر رہی ہوں؟ میں نے کہا ایسی بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ان کی زندگی مبارک کو تو پڑھا ہوگا، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے دونوں کیے وہاں کام، سیرت بھی پڑھی ہوئی ہے اور تفسیر بھی پڑھی ہے قرآن کی، اور اس کے بعد میں یہ وظیفے شروع کیے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں انہوں نے 5 وقت کون کون سے وظیفے بتائے ہیں؟ تو کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف دعائیں بتائی ہیں۔ میں نے کہا ایگزیکٹلی، ہر پریشانی کا حل دعا ہے، اور میں نے کہا سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ درود، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا احساس دلانے کے لیے۔ میں نے کہا یہ وظیفہ آپ کر لیں جو اللہ اور رسول کے بتایا ہوا گارنٹیڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کریں تو صحیح یقین کے ساتھ۔ آپ کو تو ہماری زندگی میں نے ان کو بھی کہا، ہمارا کیا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم ایسے چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کی جائے، صبح ایک کیے رہے، دوسرا کریں، 4 5 10 گھنٹے لگیں اور خوب کھپ جائیں، اور ہم کہیں گے کہ ہاں اب میں نے ذکر کیا ہے یا وظیفے کو کیا تو اب تو میرا کام بنے گا ہی بنے گا، میں نے اتنا ٹائم گزارنا کہ یہی ٹائم آپ درود پہ لگا دیں، ڈائریکٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی پیر و مرشد آپ کی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو کیا نعوذ باللہ رد کیا جائے گا؟ کتنی دفعہ آپ درود کے نذرانے پیش کریں گے اتنی ہی جواب میں دعا ملے گی۔ تو آپ ہر وقت دعا کے احسار میں کیوں نہیں رہتے، کیوں نہیں درود کی کثرت کرتے؟ یہ جو لمبے وظیفے آپ نے اپنائے ہوئے ہیں، کبھی اس کے لیے پڑھو، اس کے لیے وہ پڑھو، تو ایک ہی آپ کو بتایا، کتنا آسان زندگی بتائی ہے۔ اور ہر نماز کے بعد سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے، دعائے حاجت بھی بتائی گئی ہے، دعائے استخارہ بھی بتائی گئی۔ زندگی کا کون سا لمحہ مجھے بتائیں، رزق کی تنگی ہے تو بھی استغفار سے ختم ہوتی ہے، درود سے ختم ہوتی ہے، اگر پریشانی ہے رکاوٹیں تو بھی ختم ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا ایک وظیفہ اپنا لیں، ٹھیک ہے، دل سے اور محبت سے درود پڑھیں، یقین کے ساتھ بھیجیں، اور اس کے ساتھ آپ جو ہے اپنا استغفار کریں، توبہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پار لگ جائیں گی، 4 چاند لگ جائیں گے آپ کی زندگی کو۔ یہ 4 چاند لگانے والا وظیفہ ہے، اور اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تھوڑی آپ کو کچھ آ رہا ہے تو میں ایک ثبوت ہوں اس کا، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں۔ اپنے پیر مرشد جو درود جو پڑھایا جاتا ہے، جو استغفار پڑھائے جاتے ہیں، جہاں پہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، وہی اصل چیز ہے، وہی اصل پیر و مرشد ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا میں اس سلسلے میں بالکل بحث نہیں کرنا چاہتی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ آپ کا اور ان کا آپ کا مسئلہ ہے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، میں اس میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتا رہی ہوں کہ اگر آپ درود کی کثرت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے تمام مسائل حل کرنا چاہتی ہیں، تو جو آپ کے 4 5 گھنٹے وہاں لگے یہاں پہ لگا کے دیکھیں، لاکھوں میں نہ پڑھو تو بتائیے گا، اسی طرح لاکھوں اور ہزاروں میں پڑھیں گے، لیکن مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ درود تو سب کہتے ہیں، درود تو سب پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا خاص ہے؟ اس میں یہ خاص ہے کہ یہ بہت خاص ہستی کے لیے آپ اس نیت سے پڑھیں نا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنی ہے، تو آپ بھی ان کو تو الحمدللہ اللہ کو بہت احسان ہے کہ سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج سے میں انشاءاللہ تعالیٰ صرف درود پہ ہی کنسنٹریٹ کروں گی، اور قرآن کو میں صرف اللہ کے کلام اور اس کی محبت میں پڑھوں گی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا اس محبت میں پڑھوں گی، اور اس سے مجھے اور کوئی بھی فائدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا پڑھنا ہی میرا فائدہ ہے، اور اس قرآن میں سے جو ایک وظیفہ اللہ نے اپنا دیا ہے، میں اس 4 چاند لگانے والے وظیفے کو آج سے دل و جان سے ہر پل پڑھوں گی۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ وہی کرتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے،
میں تو ایک بات کہتی ہوں کہ اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ میں بخشی جاؤں گی، اور کیوں؟ اللہ مجھے ضرور بخشے گا۔ اور مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ یقین سے کیوں بات کریں، میں نے کہا کہ مجھے اللہ رسول پہ یقین ہے کہ اتنے زیادہ رحمتیں اور برکتیں جس پہ نازل ہوں اور گناہ اس کے معاف ہوتے جائیں درود کی کثرت سے، تو اور اللہ نے مجھے معاف کرنا ہے، تبھی اس نے مجھے درود کی کثرت عطا کی ہے۔ اگر نہ کرنا ہوتا تو میں بھی اسی طرح ادھر ادھر بھٹکتی رہتی۔ اس نے مجھے راہ پہ لگایا ہے اسی لیے کہ اس نے مجھے معاف کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے اس نے مجھے معاف کرنا ہے۔ اپنی کوشش میں نے جاری رکھنی ہے، اپنے توبہ اور اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، لیکن اس نے مجھے انشاءاللہ ضرور معاف کرنا ہے۔ یہ میرا بلائنڈ ٹرسٹ ہے اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چار چاند لگانے والے وظیفے کی بے انتہا کثرت سے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔